خالق کائنات جتنی اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے اس کی کوئی اور دوسری مثال دی ہی نہیں جا سکتی۔ اگر آپ پاک کلام قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں تو خالق کائنات نے جس محبت بھرے لہجے میں ہم جیسے گناہگار بندوں کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے اس کی کوئی اور مثال نہیں دی جا سکتی۔ قرآن پاک میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کل یا عبادی۔ لفظ کل کا مطلب ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے، میری غیب کی خبریں دینے والے آپ فرما دیجئے۔ یا عبادی، یا عبادی کا مطلب ہے اے میرے بندو۔ اب آپ ذرا یہاں رک کر غور فرمائیں تو اس یا عبادی کی جگہ پہ اور بھی کئی الفاظ استعمال کیے جا سکتے تھے۔ یہاں پہ یا ایھا الناس کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، اس کا مطلب ہے اے لوگو۔ تو اے لوگو اور اے میرے بندو، ان دونوں الفاظ کے مفہوم ایک ہی ہے لیکن ان دونوں کے لہجوں میں بڑا فرق ہے۔ اے میرے بندو یہ محبت بھرا لہجہ ہے۔ اب خالق کائنات نے جب ارشاد فرمایا یا عبادی اے میرے بندو، تو یہ پڑھ کے ہم جیسوں کے ذہن میں یہ خیال گزرا کہ اس آیت کے اگلے مخاطب شاید صرف کوئی نیکوکار لوگ ہوں گے، کسی حضرت رابعہ بصری جیسی عورت یا کسی حضرت جنید بغدادی جیسے مرد سے خطاب کیا جا رہا ہوگا، لیکن نہیں، اس آیت کے اگلے 3 الفاظ میں غور فرمائیے۔ فرمایا اسرفوا علی انفسہم۔ اب اس آیت کو آپ پڑھتے جائیے، فرمایا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ اب یہ جو 3 الفاظ ہیں اسرفوا علی انفسہم، ان 3 الفاظ کا اگر آسان مفہوم عرض کرنا چاہوں تو وہ یہ بنتا ہے، رب تعالیٰ فرما رہا ہے وہ بندے جو سر تا پا گناہوں کی دلدل میں دھنس چکے ہیں۔ فرمایا وہ بندے جن کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو چکے ہوں۔ فرمایا وہ بندے جن کے گناہوں کا کوئی شمار ہی نہ ہو۔ فرمایا ان بندوں کو میں یہ فرما رہا ہوں کہ تم بھی میری بارگاہ میں آ کے ایک آنسو بہا کے سچے دل سے توبہ کر کے دیکھو، میری طرف سے یہی صدا آئے گی، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے بندہ تو آ گیا ہے تو خالی نہیں جائے گا، رحمتوں سے جھولیاں بھر کے واپس جائے گا۔ اب یہ ہم جیسے گناہگاروں سے رب تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے۔ تو حضرین مکرم دیکھیے رب تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو کس محبت بھرے لہجے میں اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، تو کیوں غافل ہو گیا ہے، تو کیوں مغرور ہو گیا ہے؟ اگر کوئی غلطی کر بیٹھا ہے تو رب کی بارگاہ سے دور نہ جا، رب کی بارگاہ سے منہ موڑ کے بھاگ نہیں۔ فرمایا تو رب کی بارگاہ میں آ کے دیکھ تو صحیح، بربک الکریم، تیرا رب تو بڑا ہی کریم رب ہے، تیرا رب تو بڑا ہی کریم رب ہے۔ وہ ایسا کریم رب کہ جو فرماتا ہے اے ابن آدم میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ ذرا غور فرمائیے اس جملے پہ۔ حضرین مکرم وہ رب کہ جسے اس بات کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنے بندوں سے پیار کرے، بندوں کی یہ ضرورت ہے کہ وہ اپنے رب سے پیار کریں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں ان 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں فرشتے اس رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہ ہوں۔ تو وہ فرشتوں کو تو نہیں فرما رہا، وہ انسانوں کو فرما رہا ہے اے ابن آدم میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ اور آگے رب تعالیٰ فرما رہا ہے تجھے میرے حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے رب سے پیار کریں، اپنے رب سے محبت کریں، اور جو سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے رب اسے خالی نہیں موڑتا۔ آپ دنیا کو دیکھیے نا، دنیا میں سب سے زیادہ پیار محبت کس رشتے میں پایا جاتا ہے؟ والدین اور اولاد کے رشتے میں۔ اب آپ دیکھیے خدا نخواستہ کسی کی اولاد اپنے والدین کی کوئی ایک بار نافرمانی کرے، جا کے معافی مانگے، والدین معاف کر دیں گے۔ دوسری مرتبہ پھر اولاد وہی غلطی دہرائے، جا کے معافی مانگے، دوسری بار بھی شاید والدین معاف کر دیں گے۔ تیسری بار اگر اولاد بھی وہی غلطی دہرائے گی تو والدین کی طرف سے معافی بڑی مشکل سے ملے گی، اور اگر چوتھی بار اولاد نے وہی غلطی دہرائی تو والدین کی طرف سے بھی معافی نہیں ملتی۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ جس رشتے میں محبت ہے یہ اس کی محبت ہے، اور رب تعالیٰ کی اپنے بندے سے یہ محبت ہے۔ رب فرماتا ہے میرا کوئی بندہ 100 مرتبہ بھی آ کے میری بارگاہ میں توبہ کرے گا نا، اسے خالی نہیں لوٹاؤں گا، اس کی توبہ قبول فرما لوں گا۔ یہ میرے رب کا اپنے بندوں سے پیار ہے، اپنے بندوں سے محبت ہے۔